السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال تعالی حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، تمام نمازوں کا پورا خیال رکھو اور خاص طور پر بیچ کے نمازوں کا، اور اللہ کے سامنے با ادب فرما بردار بن کے کھڑے ہوا کرو۔ پیارے بچوں، نماز بڑی اہم عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا اس سے بہتر طریقہ نہیں ہو سکتا۔ نماز کی اس قدر اہمیت ہے کہ جب سارے لوگ قیامت میں اللہ کے سامنے حساب کے لیے حاضر ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ہمارے کیے ہوئے کاموں کا حساب لیں گے تو سب سے پہلے نماز ہی کے بارے میں پوچھیں گے کہ تم دنیا میں نماز ٹھیک سے پڑھتے تھے کہ نہیں۔ اگر نماز اچھی ہوگی، اس نے دنیا میں اچھی طرح نماز پڑھا ہوگا تو ہر چیز کا حساب دینا آسان ہو جائے گا، اور اگر اس نے دنیا میں نماز نہیں پڑھی تھی تو وہ اللہ کے سامنے صحیح طور پر حساب نہیں دے سکے گا، اور اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہو جائیں گے اور اس کو بہت سخت سزا دیں گے۔ اس لیے پیارے بچوں، تم وقت پر نماز ادا کیا کرو۔ جب ہی نماز کا وقت ہو جائے، نماز کی تیاری شروع کر دو اور مسجد جا کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے والوں سے بہت خوش ہوتے ہیں اور ان کو نیکیوں کے ثواب تو دیتے ہی ہیں، ساتھ ساتھ میں ان کے گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں اور روزی بھی خوب عطا کرتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو روزی میں تنگی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں سے کہتے کہ نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی گئے جن کا نام جاہمہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ارادہ جہاد میں جانے کا ہے اور میں آپ سے اس بارے میں مشورہ کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تمہاری ماں ہے؟ تو اس صحابی نے جن کا نام جاہمہ ہے، انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، جی ہاں موجود ہیں، زندہ ہیں۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر اپنے ماں کے پاس انہی کی خدمت میں رہو، ان کے قدموں میں تمہاری جنت ہے۔ پیارے بچوں، بہت پہلے کی ایک بات ہے، کسی جگہ حذیل نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ اس کی ماں بہت ہی نیک تھی، ان کا نام حفصہ بنت سیرین تھا۔ سردی کا موسم تھا، ٹھنڈک اتنی زیادہ تھی کہ ہاتھ پاؤں کانپنے لگتے تھے۔ رات کا وقت تھا، حذیل کی ماں حفصہ اللہ کی عبادت کر رہی تھی۔ حذیل نے سوچا کہ ٹھنڈی بہت زیادہ ہے، ماں کے پاؤں کانپ رہے ہوں گے، کیونکہ ایک اگیٹی سلگاؤں اور ماں کے پاس رکھ دوں تاکہ ماں اس سے اپنے ہاتھ پیر سیک لیا کرے۔ یہ خیال دل میں جیسے ہی آیا، حذیل فوراً اٹھ کھڑا ہوا، اگیٹی میں آگ سلگائی اور اسے لے کر ماں کے پاس گیا۔ ماں نے کہا کہ بیٹے، اگیٹی کس لیے لائے ہو؟ بیٹے نے کہا کہ ماں، آج ٹھنڈی بہت زیادہ ہے، میں نے سوچا کہ آپ کے ہاتھ پاؤں سردی سے کانپ رہے ہوں گے، اسی لیے اگیٹی سلگا کر لایا ہوں تاکہ آپ اپنے ہاتھ پاؤں سیک لیں۔ یہ بات سن کر ماں بہت زیادہ خوش ہوئی اور اپنے بیٹے کو بہت سی دعائیں دی۔ اب حذیل جب بھی ٹھنڈی کی رات ہوتی، اگیٹی لے کر ماں کے پاس پہنچ جاتا اور کچھ دیر وہیں بیٹھ کر دھواں دوسری طرف ہٹاتا رہتا کہ دھواں سے ماں کو تکلیف نہ ہو۔ پیارے بچوں، کتنا اچھا لڑکا تھا حذیل، اللہ کی اس پر رحمت ہو۔ تم بھی اس کی طرح اپنے ماں باپ کو آرام پہنچاؤ۔
تو تمہارے ماں باپ بھی تمہیں دعائیں دیں گے اور اللہ تعالیٰ بھی تم سے خوش ہوں گے اور تم کو جنت میں داخل کریں گے۔ اس لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ پیارے بچوں، ہمیشہ ہر جاندار پر رحم کرو۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سارے جاندار اللہ کے مخلوق ہیں، اس لیے اللہ کو اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ وہ آدمی محبوب ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان اور اچھا سلوک کرے گا۔ ایک دن کی بات ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، کہیں جا رہے تھے۔ چلتے چلتے راستے میں انہیں ایک جھاڑی نظر آئی۔ اس جھاڑی میں ایک گھونسلہ تھا، اس میں کچھ چڑیا کے بچے تھے جو بہت بھولے بھالے تھے۔ بچوں کو دیکھ کر صحابی کا جی چاہا کہ ان کو پال لیں۔ جلدی سے وہ سب کو پکڑا اور چادر میں چھپا کر جھاڑی سے نکل آئے۔ ابھی جھاڑی سے باہر نکلے ہی تھے کہ چڑیا آ گئی۔ وہ بچوں کی ماں چڑیا آ گئی۔ بچے چادر کے اندر چین چین کر رہے تھے۔ چڑیا یہ دیکھ کر بہت بے چین ہوئی اور ان کے سر پر چکر لگانے لگی، مگر صحابی کا خیال اس طرف نہ ہوا۔ وہ بچوں کو لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ننھے منھے بچوں کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترس آ گیا۔ پوچھا یہ بچے تمہیں کہاں سے ملے؟ تو وہ صحابی انہوں نے سارا حال سنا دیا۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رحم دل تھے ہی، بچوں کو ماں سے الگ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل پسند نہ آیا۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ ان بچوں کو وہیں چھوڑ آؤ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر وہ فوراً آ گئے اور بچوں کو جھاڑی میں چھوڑ آئے۔ بچے ماں سے مل کر بہت زیادہ خوش ہوئے۔ پیارے بچوں، ہر ایک جان والے پر رحم کرو، ان کا خیال رکھو، اللہ تعالیٰ بھی تم پر رحم کریں گے۔ اللہ رب العزت اپنے کلام میں فرماتے ہیں وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ رب العزت کا حکم ہے، آپ کا فرمان ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تمہارے پروردگار نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر والدین میں سے کوئی یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو، بلکہ ان سے عزت کے ساتھ بات کرو۔ پیارے بچوں، اپنے والدین کی عزت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کی خدمت کی تاکید کرتے ہوئے فرمایا کہ ماں باپ کی خوشی میں اللہ رب العزت کی خوشی ہے۔ ماں باپ اگر ناراض ہیں تو اللہ رب العزت بھی ناراض ہیں۔ اسی لیے پیارے بچوں، ہم اپنے ماں باپ کا بہت ادب کریں، ان کا کہنا مانیں، ان کو کبھی ناراض نہ کریں، ان سے ہمیشہ دعائیں لیتے رہیں۔ ماں باپ کی دعا اولاد کے لیے ضرور قبول ہوتی ہے۔ ماں باپ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہیں۔ انہوں نے ہمیں محبت سے پالا پوسا، رات کی نیند اور دن کا چین ہم پر قربان کیا۔ ہمیں کچھ پتا نہیں تھا، پیار سے ایک ایک بات سکھائی، ہماری بھلائی بہتری کی ہمیشہ تدبیریں کی۔ ہمیشہ اس بات کی فکر میں رہتے کہ ہم کس طرح دین و دنیا دونوں میں کامیابی حاصل کر لیں۔
اللہ اور رسول کے بعد ہم پر سب سے زیادہ حق ماں باپ ہی کا ہے، لہٰذا ہم دل سے ان کی عزت کریں، محبت سے ان کے ساتھ پیش آئیں، کبھی کوئی بات یا کوئی کام ایسا نہ کرے جن سے ان کو دکھ ہو، ہر طرح سے ان کی خدمت کریں، ان کے لیے دعائیں کریں۔ پیارے بچوں، اپنے والدین کے لیے ہمیشہ یہ دعا کرو، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے میرے پیارے اللہ، جس طرح انہوں نے یعنی والدین نے میرے بچپن میں مجھے پایا ہے، آپ بھی ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کیجیے۔ پیارے بچوں، والدین کے حقوق سے متعلق کچھ باتیں بتاتا ہوں، غور سے سنو۔ نمبر 1، شریعت کے مخالفت کے علاوہ ان کی اطاعت کرو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر والدین اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے خلاف کوئی بات کہیں، مثلا نماز نہ پڑھو، جھوٹ بولو، روزے نہ رکھو وغیرہ، تو ایسے باتوں کے علاوہ ان کی اطاعت کرو۔ نمبر 2، ان کے ساتھ بھلائی کرو اور ان کی خدمت کے لیے ہمیشہ تیار رہو۔ نمبر 3، ان کی پسندیدہ چیزیں انہیں عطا کرو جبکہ تمہارے پاس اس کی طاقت ہو۔ نمبر 4، تبلیغی و علمی وغیرہ کے سفر میں جانے سے پہلے ان سے اجازت طلب کرو۔ اگر آپ علم حاصل کرنے کہیں دور جانا چاہتے ہیں یا تبلیغی سفر میں کہیں دور جانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ان سے اجازت طلب کرو۔ نمبر 5، ان سے نرمی سے بات کرو۔ نمبر 6، ان سے نرمی اور عاجزی سے پیش آؤ۔ نمبر 7، ان کو کبھی گالی نہ دو اور نہ ہی گالی کا سبب بنو، یعنی اگر آپ کسی اور کو گالی دیں گے گویا کہ وہ آپ کے والدین کو گالی دینا ہے۔ نمبر 8، ابو جان سے زیادہ امی جان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ نمبر 9، والدین سے متعلقین کے ساتھ یعنی والدین کے جو دوست ہیں، جو رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے ان کو راضی کرو۔ پیارے بچوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، اس شخص پر اللہ کی رحمت نہ ہوگی جو انسانوں پر رحم نہ کرے گا۔ پیارے بچوں، بہت پہلے کی بات ہے، ایک آدمی تھا، وہ لوگوں کے ساتھ کاروبار کیا کرتا تھا۔ اس نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی تھی، لیکن اس کے اندر ایک بہت اچھی عادت تھی۔ اس کا ایک غلام تھا، اس نے غلام کو تاکید کر دی تھی کہ جب تم لوگوں سے پیسہ وصول کرنے جاؤ تو ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا، جس سے آسانی سے مل جائے اس سے لے لینا، جس سے لینے میں پریشانی ہو اسے چھوڑ دینا، معاف کر دینا، امید کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ کچھ دنوں کے بعد اس آدمی کا انتقال ہو گیا، وہ آدمی اللہ کے پاس چلا گیا۔ جب اس کی اللہ کے سامنے حاضری ہوئی تو اللہ رب العزت نے اس سے پوچھا، سوال کیا، کیا تو نے کوئی نیکی کی ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، لیکن میرا ایک غلام تھا اور میں لوگوں سے کاروبار کیا کرتا تھا۔ جب اس غلام کو پیسے وصولی کے لیے بھیجتا تو اس کو ایک بات کی ضرور تاکید کرتا کہ لوگوں کے ساتھ نرمی کرو، جو دے اس سے لے لو، جو نہ دے اس کو معاف کر دو، شاید اللہ تعالیٰ بھی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور نرمی کا برتاؤ کرو۔ پیارے بچوں، تو صرف اس بات پر اللہ رب العزت نے اس کو معاف فرما دیا، اس کی مغفرت فرما دی۔ بچوں، ہمیں بھی سب کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا چاہیے اور چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی کبھی کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ چھوٹی سی چھوٹی باتوں پر بھی معاف کر دیتے ہیں۔ پیارے بچوں،
اللہ رب العزت نے ہمیں بے انتہا نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت ساری نعمتیں دی ہیں۔ ہم کو انسان بنایا ہے، دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں دی، سننے کے لیے 2 کان دیے، بولنے کے لیے زبان دی، چیزوں کو اٹھانے اور پکڑنے کے لیے 2 ہاتھ دیے، چلنے کے لیے 2 پیر دیے۔ اس لیے ہمیں ان نعمتوں پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ان نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ ہمیں اپنی آنکھوں سے اچھی چیز دیکھیں، کانوں سے اچھی باتیں سنیں، زبان سے اچھی اور سچی بات بولیں، ہاتھوں سے اچھے کام کریں اور پیروں سے اچھی جگہوں پر جائیں۔ ان کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت سی نعمتیں دی ہیں۔ کھانے کے لیے اناج اور طرح طرح کے پھل دیے، پینے کے لیے پانی دیا، سانس لینے کے لیے ہوا دی، پہننے کے لیے ہمیں کپڑا دیا، رہنے کے لیے گھر دیا، سونے کے لیے رات بنائی، پڑھنے اور کام کرنے کے لیے دن بنایا۔ یہ سورج، چاند، ستارے بنائے جن سے ہم دھوپ، روشنی اور رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ غرض یہ کہ دنیا کی ہر چیز اللہ نے ہم انسانوں کے فائدے کے لیے بنائی ہے۔ ہم ان کو استعمال کر کے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ان تمام نعمتوں کا ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ ان نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ ہم ان کو استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں، اس کی عبادت کریں اور گناہوں کے کاموں سے بچیں۔ پیارے بچوں، شکر ادا کرنا بہت اچھی عادت ہے۔ جب بھی کوئی نعمت ملے تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ علی کل حال، یا پھر الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اس طرح سے اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کا ہر وقت شکر ادا کریں، اس سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوں گے اور نعمتوں میں بھی اضافہ فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب بہت زیادہ سخت ہے۔ پیارے بچوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر احرص علی من ینفعک واستعن باللہ ولا تعجز۔ اللہ پاک کے نزدیک طاقتور مومن بہتر اور زیادہ محبوب ہے کمزور مومن کے مقابلے میں۔ ہر ایک کے اندر خیر ہے، ایسے کاموں کے حریص بنو جو تمہیں فائدہ پہنچائے۔ اللہ سے مدد مانگو، عاجز اور مجبور نہ بنو۔ پیارے بچوں، کھیل کود سے بدن میں چستی اور پھرتی رہتی ہے۔ کھیل کود سے جسم تندرست اور طاقتور رہتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اچھے کھیل کھیلو، تیر چلانا اور ایسے کھیل جن سے نشانے کی مشق ہو سیکھو، مگر دیکھو نشانے کی مشق اس طرح مت کرو جس سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ تیرنا سیکھو، لیکن جب تک کوئی سمجھدار تیراک نہ ہو تیرنے کی مشق ہرگز نہ کرو، اور زیادہ پانی میں بھی تیرنے کی مشق نہ کرو۔ گھوڑے اور سائیکل کی سواری کرو اور ایسی ورزشیں، ایسے ایکسرسائز کرو جن سے بدن میں طاقت پیدا ہوتی ہے۔ تندرست آدمی اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کر سکتا ہے اور قوم کی بھرپور خدمت کر سکتا ہے۔ ایسے کھیل ہرگز نہ کھیلو جن سے کسی کو تکلیف پہنچے اور جن سے عادتیں خراب ہوں۔ پیارے بچوں، کھیل کود کا ایک وقت مقرر کرو۔ پڑھنے کے وقت میں خوب دھیان سے لکھو پڑھو، اور کھیل کے وقت میں خوب کھیلو۔ اتنا کھیلو کہ تمہارے پڑھنے لکھنے میں زیادہ نقصان نہ ہو، زیادہ حرج نہ ہو۔ دن بھر میں 1.5-2 گھنٹے سے زیادہ مت کھیلو۔ ہمیشہ ایسے کھیل کھیلو جن سے بدن میں چستی اور طاقت پیدا ہو۔ طاقتور آدمی کی اسلام میں بڑی فضیلت ہے،
اس لیے کہ ایسا آدمی اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت بھی کر سکتا ہے اور قوم کی خدمت بھی خوب کر سکتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے۔ کچھ اہم باتیں۔ نمبر 1، دعاؤں اور سنتوں کا اہتمام کریں۔ نمبر 2، نمازوں کا اہتمام کریں۔ نمبر 3، ہمیشہ سچ بولیں، کبھی جھوٹ نہ بولیں۔ نمبر 4، والدین کا ادب کریں، ان کی عزت کریں، ان کی خدمت کریں، ان کا کہا مانیں، کبھی ان سے اونچی آواز سے بھی بات نہ کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ نمبر 5، رشتہ داروں سے، پڑوسیوں سے، یتیم، مسکین اور غریبوں سے ہمدردی کریں۔ نمبر 6، لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں، چاہے وہ تمہارے ساتھ برائی ہی کا معاملہ کیوں نہ کریں۔ نمبر 7، زبان کی ہمیشہ حفاظت کریں۔ نمبر 8، پاکی صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ نمبر 9، اپنے اساتذہ کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، ان کے لیے خاص دعاؤں کا اہتمام کریں۔ نمبر 10، موبائل، ویڈیو گیم وغیرہ میں اپنا وقت ہرگز ضائع نہ کریں۔ آج کا سبق، نماز کے شرائط۔ نماز کے باہر 7 شرائط ہیں جنہیں شرائط نماز کہتے ہیں۔ نمبر 1، بدن کا پاک ہونا۔ نمبر 2، کپڑوں کا پاک ہونا۔ نمبر 3، جگہ کا پاک ہونا۔ نمبر 4، سطر کا چھپانا۔ مرد کے لیے ناف کے نیچے سے گھٹنے تک کا حصہ سطر ہے، عورت کے لیے چہرہ، ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ پورا جسم سطر ہے۔ نمبر 5، نماز کا وقت ہونا۔ نمبر 6، قبلے کی طرف رخ کرنا۔ نمبر 7، نماز کی نیت کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔